ڈاکٹر اختر سندھو، کالمسٹ روزنامہ نوائبر، اسلام آباد، روزنامہ مشرق لاہور۔ ملک میں کئی دہائیوں سے سیاسی بحران چل رہے ہیں اور ان بحرانوں کا حل جو ہے وہ لے کے سیاستدان یا پولیٹیکل پارٹیز عدلیہ کے پاس جاتے ہیں، جنہوں نے ماضی میں ایسے فیصلے دیے کہ بعد میں عدلیہ نے خود ہی اس کے اوپر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور اس کے اوپر ایک معذرت خانہ انداز اختیار کیا، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ وہ فیصلے آئین کے مطابق نہیں تھے، بلکہ آئین کو اپنی مرضی سے موڑ تروڑ کے تو وہ فیصلے دیے گئے تھے۔ اور تاریخ میں ایسے فیصلوں کے اوپر نہ صرف تنقید ہوتی ہے بلکہ ان کو انتہائی غلط تصور کیا جاتا ہے اور ان سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے کہ جو ججز اس میں شامل ہیں۔ آج کل بھی بحران چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جمہوریت ایک ایسا نظام ہے جو ہماری لینڈ، ہماری دھرتی کا نہیں ہے، یہ ہم نے بارو کیا ہوا ہے، یہ انڈیجنس سسٹم نہیں ہے۔ اور میں یہ اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان میں کبھی بھی یہ اس سسٹم کی موجودگی میں مکمل طور پہ امن کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا۔ یہاں پہ ہمیشہ پولیٹیکل کرائسس رہیں گے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی یہاں پہ پرابلم چلتی رہے گی، اداروں کے ساتھ، اداروں کی اپنے ایک دوسرے کے ساتھ، پاورز کے لحاظ سے، عدلیہ کی سیاستدانوں کے ساتھ، سیاستدانوں کی دوسرے اداروں کے ساتھ۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، بیکاز ڈیموکریسی از ناٹ آور سسٹم، دس از ناٹ این انڈیجنس سسٹم، وی ہیو borrowed it, we have imported it from the western society۔ اب سسٹم کا یہ ہوتا ہے کہ سسٹم وہاں کے جو تھنکرز ہیں یا اسکالرز ہیں اس کے جو سوشل ڈائنامکس ہیں اس کے مطابق اس کو ڈیوائز کرتے ہیں، اس کو اسٹرکچر کرتے ہیں وہاں کے انوائرمنٹ کے مطابق۔ ہمارا جو ایسٹرن سوسائٹیز ہیں یا پاکستان ہے یا ہندوستان ہے، اس کی جو سوشل ڈائنامکس ہیں وہ ویسٹرن سوشل ڈائنامکس سے ٹوٹلی ڈفرینٹ، لہٰذا وہاں کی ایک چیز جو ہے وہ یہاں پہ سسٹم یہاں پہ کامیاب نہیں ہو سکتا انلیس اس میں کوئی اڈیپٹیشن کی جائے، تبدیلی کی جائے اکارڈنگ ٹو دا سوشل ڈائنامکس یا کلچرس آف دا ریجنس۔ پاکستان کے جو سوشل سائنٹسٹ، ہسٹورین، اسکالرس، پولیٹیکل سائنٹسٹ، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن یا ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر غور کریں اور ان کو اپنے جو سوشل ڈائنامکس ہیں یا جو ہمارے ریجنل کلچرس ہیں یا اوور آل ایک انوائرمنٹ بنتا ہے اس کے پرسپیکٹو میں اس میں تبدیلیاں سجیسٹ کریں۔ اور جب there would be compatibility between this imported system and local environment جو ہمارے سوشل ڈائنامکس، تب یہ کامیاب ہوگا۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ ایک امپورٹڈ سسٹم ہے اور اس کے کرائسس ختم نہیں ہوں گے۔ تو لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اس کا حل بھی یہ موجود ہے کہ ڈیموکریسی میں یا سسٹم میں جتنے بھی ادارے ہیں، کانسٹیٹیوشن میں اس کی پاورز، ان کی حدود متعین کر دی گئی، اور اگر ایک ادارہ دوسرے ادارے کے اوپر ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ سسٹم نہیں چل سکتا۔ جو ادارے ہیں اپنے حدود میں رہیں گے، اپنی حدود سے مراد ہے جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے ملک کا، جو بیک بون ہوتا ہے ملک کا وہ اس کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اور سوسائٹی میں رول آف لا ہو تو وہ کامیاب ہوتی ہے، وہی خوشحال ہوتی ہے اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کی ریسپیکٹ ہوتی ہے۔ سو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں تمام اداروں کی جو پاورز ہیں وہ ڈیفائن کر دی گئی۔ اب اگر تمام ادارے اپنی حدود کے اندر رہ کے چلیں گے تو وہ کامیاب ہوگا۔ جہاں پہ ان کا کانفلکٹ ہوگا
کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے وہاں پہ تشریح اس کی ہوگی، پارلیمنٹ اس کی تشریح کر دے گی، اور اگر پارلیمنٹ مناسب سمجھے گی تو وہ سپریم کورٹ کے پاس چلی جائے گی، وہ سیٹل ہو جائے گا مسئلہ۔ تو اس طرح اگر کوئی ادارہ اپنے اختیارات میں اضافہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انکروچمنٹ کر رہا ہے، وہ انکروچ کر رہا ہے دوسرے ادارے، کیونکہ جہاں پہ آپ کی حدود ختم ہوتی ہیں وہاں سے آگے دوسرے ادارے کی حدود شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب آپ وہاں پہ انکروچ کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ ایک ٹسل شروع ہو جائے گی، وہاں پہ ایک تصادم شروع ہو جائے گا۔ اور اس وقت بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ادارے اپنے آپ کو آنسریبل نہیں سمجھتے، اور جس کی وجہ سے کچھ اداروں کے ہم نے دیکھا ہے کہ جو پولیٹیشنز ہیں ان کے ساتھ رابطے ہیں، باہر کے ملکوں کے ساتھ رابطے ہیں، جو کہ کانسٹیٹیوشن ان کو اجازت نہیں دیتا، وہ کانسپیریسیز میں آ جاتے ہیں۔ کچھ ملکی جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں، کانفیڈینشیلٹیز ہوتی ہیں، اور ان کو وہ مینٹین نہیں کرتے، اور ان کے موبائل سے، ان کے فون سے، ان کے ای میل سے عجیب عجیب طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو ملکی مفادات کو، نیشنل انٹرسٹ کو ڈیمیج کرتی ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جب آپ ایک ادارہ دوسرے ادارے کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کے اختیارات اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یہ ایک ٹسل شروع ہوتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کئی دہائیوں سے تمام ادارے تنقید کی زد میں، ان کی کریڈیبلٹی کا معیار قطعاً وہ نہیں ہے۔ عدلیہ کو آپ دیکھ لیں کہ کس نمبر پہ دنیا میں اس کے رینکنگ میں کس جگہ پہ چلی گئی، اور میڈیا ہمارا دیکھ لیں کہ وہ کس رینکنگ میں کس حد تک چلا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے بہت بڑے بڑے صحافی جو لاکھوں میں تنخواہ لیتے ہیں ٹی وی پہ آتے ہیں تو ایک ان پڑھ شخص بھی جس سے بھی پوچھیں گے وہ بتائیں گے کہ ابھی یہ جو شخص بیٹھا ہے یہ فلاں پولیٹیکل پارٹی کے حق میں بات کرے گا، یہ فلاں پولیٹیکل پارٹی کے اگینسٹ بات کرے گا۔ بس وہ عوام میں اتنا یہ ہو چکا ہے، ڈس کریڈٹ ہو چکے ہیں کہ وہ سارے اور سارے یہ کہتے ہیں جی پیسے لے کے ایسے کر رہے ہیں۔ جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں کہ جب بینچ بنتا ہے تو صحافی پہلے وی لاگ کر دیتے ہیں کہ اس بینچ کی جو اسٹرکچر ہے وہ بتاتا ہے کہ فیصلہ فلاں آئے گا، تو کیا کریڈیبلٹی رہے گی ہماری عدالتوں کی؟ کیا کریڈیبلٹی ہو چکی ہے اب؟ تو اس طرح جو ہے ہمارا سسٹم ہے، جتنے بھی ادارے ہیں اتنے ڈسکریڈٹ ہوئے ہیں، اور مزید اس میں جو ہے وہ دا سچویشن از ڈیونڈلنگ ڈاؤن ڈے بائی ڈے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ماضی کے انتہائی کنٹروورشل، اور ان کو تاریخ میں کس طرح بیان کیا جاتا ہے، بلکہ سپریم کورٹ خود اس چیز کے اوپر معذرت کر چکی ہے کہ یہ فیصلے غلط تھے، انہوں نے ان کو بالکل سیٹ اسائڈ کیا کہ نہیں یہ فائنڈنگ ٹھیک نہیں تھی۔ تو یہ جتنا بھی عدم توازن ہے یہ صرف اس لحاظ سے ہے کہ اداروں میں جو ایک کانسٹیٹیوشنل لائنز ہیں ان کو وہ کراس کیا جائے۔ اچھا، کانسٹیٹیوشنل لائنز کو کراس کرنے میں زیادہ تر آج کل سوشل میڈیا کی جو ایک وار ہے وہ چل رہی ہے کہ مطلب ڈیسیژنس آر بینگ انفلوئنسڈ بائی دا سوشل میڈیا، کہ سوشل میڈیا پہ گالیاں، اب گالیاں کون دیتا ہے؟ انتہائی جو تھرڈ کلاس لوگ ہیں جن کا نہ علمیت سے تعلق ہے، نہ کردار کے ساتھ تعلق ہے، نہ مذہب کے ساتھ تعلق ہے، نہ ملک کے ساتھ تعلق ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں۔ اور ہماری عدلیہ جو ہے اس وہاں سے یہ باتیں آتی ہیں کہ عوام کے جو مفاد عامہ جو ہے اس کو، یا رائے عامہ کا احترام کرتی، یہ رائے عامہ ہوتی ہے؟ گالیاں رائے عامہ نہیں ہوتی۔ رائے عامہ وہ ہوتی ہے جس میں دانش و حکمت ہوتی ہے، گفتگو وہ ہوتی ہے، یہ نہیں آزادی رائے۔ میں نے کئی دفعہ یہ بات ٹی وی پہ بیٹھ کر بھی کی ہے کہ آزادی کا مطلب پابندی ہوتا ہے، آزادی کا مطلب پابندی ہوتا ہے۔ جو پابندی نہیں کرتا وہ آزادی کو انجوائے نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر انسان کی آزادی ہے، جہاں سے ایک انسان کی آزادی ختم ہوتی ہے دوسرے کی شروع ہوتی ہے۔ اور جو پابندی ہے، آپ دیکھیں کہ ایک شخص پیدا ہوتا ہے تو اس کو لباس بنا دیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تہذیب و تمدن کا خیال رکھنا ہے، اس معاشرے میں آپ نے ایک خاص لباس میں تلبیس کے ساتھ چلنا ہے، یہ ایک پابندی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ایک مذہب کا ایک اس کی پابندی ہے
کہ یہ مذہب کے خلاف ہے، آپ نے بات نہیں کری. اس کے بعد ایک انسانی جو اخلاقیات ہے اس کی، پھر ہمارا کلچر ہے کہ زمانہ کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے لیے پابندیاں ہوتی ہیں. اس کے بعد انٹرنیشنل لاس، ہر جگہ کے اوپر آپ کی پابندیاں ہیں. بچے کو داخل کروانے جائیں گے تو وہاں پہ پابندی کرنی پڑے گی کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. تو یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ آزادی کا مطلب ہے کہ جو آزادی اظہار رائے ہے، کیا کسی کو گالی دینا یہ آزادی اظہار رائے. تو ججز کو یا جو ہمارے عسکری ادارے ہیں وہاں لیڈرشپ ہے، یا جو ہماری پولیس کی لیڈرشپ ہے، یا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، یا ہماری بیوروکریٹک لیڈرشپ ہے، آفیسرز ہیں، they should not be influenced by the public opinion. انہوں نے اپنے فرائض انجام دینے ہیں جو کانسٹیٹیوشن نے یا قانون نے ان کو دیے. اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ کائنات کے سب سے بڑے مدبر اور حکمت و دانش کے عظیم ترین شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یا انبیاء علیہ السلام کی، کوئی بھی انبیاء علیہ السلام سے دیکھ لیں کہ کیا ساری وہاں پہ میجورٹی اوپینین ان کے حق میں تھی. جب انہوں نے تبلیغ شروع کی تو کیا سارے لوگ ان کے حق میں تھے؟ جو رائے عامہ ہے ان کے حق میں تھی؟ بھی ان کے خلاف تھے، ان کے اوپر کیا کیا تشدد نہیں کیا گیا. لیکن جو سیدھا راستہ تھا وہ اس کے اوپر چلتے گئے. اور آپ آج دنیا میں کائنات میں ان کی ایک عزت ہے، احترام ہے. تو بھائی جتنے بھی ہمارے آفیسرز ہیں، ہمارے عسکری ادارے کی جو لیڈرشپ ہے، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ہماری جو جوڈیشری ہے، وہاں پہ ججز ہیں، ان کو عوام کی طرف نہیں دیکھنی چاہیے کہ یہ جو کہتے ہیں جو پاپولر اوپینین جو ہے اس کی طرف نہیں دیکھنا، آئین کی طرف دیکھنا، قانون کی حکمرانی کی طرف دیکھنا. اگر یہ نہیں دیکھیں گے کام نہیں چل سکتا، کیونکہ آئین کے تحت اگر نہیں چلا جائے گا ملک نہیں چل سکتا. پوری دنیا کو دیکھ لیں، اگر سپریم کورٹ کو لگتا ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ خلاف عوام کے خلاف ہے یا ملکی مفاد کے خلاف ہے، تو you can refer that law or some constitutional point to the parliament. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کی طرف ریفر کیے ہوئے ہیں کہ یہ اس کو ذرا اس طرح دیکھیں، اس پرسپیکٹو میں دیکھ لیں. تو پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے، اور اس کو جب ہم اس کو جو ڈیموکریسی کی ایک اسپرٹ ہے، جب تک اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے تب تک کام نہیں چلے گا. اور وہ لیڈر کیا لیڈر ہے کہ جو لوگوں کی اوپینین سے اپنا ایک منشور ہی چھوڑ دے، جو ایک کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کے اوپر چلا جائے. میں نے یہ پہلے بھی 1 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے کہ میں نے یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے، یا ہر پولیٹیکل پارٹی میں کوئی نہ کوئی انڈسپیوٹڈ پرسنالٹیز ضرور ہے، ان کے اوپر مشتمل ایک فورم بنا دیں کہ جتنے بھی پولیٹیکل میٹرز ہیں وہ ان کے پاس جائیں. اگر وہ ریکمینڈ کریں تو پھر آگے جائیں، ادروائز پارلیمنٹ کے مسائل یا جو پالیٹکس سے ریلیونٹ یا آئینی مسئلے ہیں وہ وہاں پہ حل کیے جائیں. پولیٹیکل کیسز سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹس میں نہیں جانے چاہیے. اور اس کی پھر اگلی صورت ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنائی جائیں. جتنے بھی میٹرز ہیں اس سپریم کورٹ میں جانے چاہیے جو کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے، اور باقی عوام کے جو مسئلے مسائل ہیں جو 20-30 سال سے پڑے ہوتے ہیں وہ سپریم کورٹ کو جاری رکھنا چاہیے. اب کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ ایسا ہونا چاہیے تھا، یعنی یہ نہیں کہتے کہ آئین یہ کہتا ہے. جب آئین کو آپ ان کی کوئی شک معطل کریں گے تو یہ کبھی بھی اس چیز کو دنیا میں، پوری دنیا میں ایک آسن انداز سے نہیں دیکھا جائے گا. اب کیا صورتحال ہے کہ سیاستدانوں، عدلیہ کی، افسروں کی نہ صرف عدالتوں میں تذلیل ہوئی بلکہ ان کو سزائیں ہوئی، ان کو جیلوں میں دھکیلا گیا. لیکن ججز کو آج تک اس طرح نہیں کیا گیا. تو اب وقت ہے کہ ایسے ججز جو ایسے فیصلے دیں جس سے آئین کی جو واضح شک ہے اس کی تنسیخ ہو یا ان کی معطلی سامنے آ جائے، تو ان کو
ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے اور بالکل ان کو سزا ملنا چاہیے جس طرح سیاستدانوں کو, افسروں کو سزا ملتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید اگین ہمارے لیے ایک ہدایت کا راستہ ہے کہ نص سری وہ ہوتا ہے جس میں تمام فرقے, تمام مفسرین, اس میں کسی قسم کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک, نماز کیا ہے تو کسی قسم کی اس کی جو ہے وہ آگے اس کی فردر اس کی ضرورت ہوگی, لیکن یہ ایک واضح طور پہ چیز ہے, نص سری ہے, اس میں کسی قسم کی چیز کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ چیزیں, وہ آیات جس میں تشریح ضروری ہوتی ہے, وہاں پہ مفسرین جو ہے وہاں پہ تشریح کرتے ہیں, انہوں نے کی ہے. اور مفسرین جو ہے اور فقیہ جو ہے جتنے بھی انہوں نے اس کو اس کے لحاظ سے, اور اس کے بعد پھر تفسیر بالماسور ہے اور تفسیر بالرائے ہے, یہ بہت زیادہ ایک میکانزم. تو کانسٹیٹیوشن میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ جو عدلیہ ہے اس میں بھی ایسے ہیں کہ جو آئین کے واضح طور پہ موجود ہیں, جو شکے موجود ہیں, اس کی اگر اس کی وائلیشن ہو, جو قانون کی جو نص صحیح ہے یا اس میں جو واضح طور پہ چیز ہے, اگر اس کو معطل کیا جائے, اس کی تنسیق کی جائے, اس کو ڈیمیج کیا جائے واضح طور پہ, تو ایسے جج کو ضرور سزا ملنی چاہیے اور فوری طور پہ سزا ملنی چاہیے. ادروائز آپ کے کانسٹیٹیوشن کی اسی طرح ہی دھجیاں بکھیر دی جائیں گی کہ یہ عوام یہ چاہتی ہے, یہ سوشل میڈیا یہ چاہتا ہے, اور اسی طرح یہ چلتا جائے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ سب سے پہلے آپ کی ڈیموکریسی, اس میں اڈیپٹیشن ہو لوکل کلچرز کے مطابق, زبانوں کے متعلق, تشریحات کے مطابق, جو ہمارے جو جتنے بھی ہماری ریجنل کلچرز جو ہیں اس میں آتے ہیں, ان کے رواج, رسم و رواج, زبانیں, ان کا خیال رکھا جائے اس کے مطابق. اور اس کے بعد جو اوور آل ایک انوائرمنٹ ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے جو سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ کوئی امینڈمنٹ سامنے لے کے آئیں, وہ کانسٹیٹیوشن کے وہ چیزوں کے ساتھ کمپیٹیبل بنائیں کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یا جو ایک باروڈ سسٹم ہے, جو ڈیموکریسی ہے, اور جو لوکل انوائرمنٹ ہے اس میں کمپیٹیبلٹی کہاں کریٹ کی جا سکتی, تب یہ ڈیموکریسی یہاں پہ کامیاب ہوگی. اس کے بعد یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں اس کو ڈیفینیٹلی بننا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ ایسے ججز جنہوں نے اپنے فیصلے میں کانسٹیٹیوشن کی جو واضح طور پہ ایک شکے موجود ہیں, پروویژنز ہیں, آرٹیکلس ہیں, جو بھی ان کی وائلیشن اگر کی ہو, ان کو معطل کیا ہو, ایسے شخص کو اسپیئر نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک کو ہم نے لے کے چلنا ہے. اور اگر جو صاحبان فکر لوگ ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ ایک بات تو ویسے عام کہی جاتی ہے کہ اس ملک کو سب سے زیادہ نقصان پڑھے لکھے لوگوں نے پہنچایا ہے. ان پڑھ لوگ تو اپنے کام کر رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں, کسان کھیتی باڑی کر رہا ہے, جتنی بھی پاورز ہیں, پیسہ ہے, یہ سارا جو پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ میں ہے. اور انہوں نے ملک کو کیا بنا دیا ہے. اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو علماء ہیں ہمارے, انہوں نے اسلام کو کیا امیج دے دیا ہے. اور ہمارے جو سیاستدان ہیں, ہمارا میڈیا ہے, ان لوگوں نے جو سیاستدانوں نے سیاست کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر کیا امیج دیا ہے. جو ہمارے جرنلزم ہے یا جرنلسٹ ہیں, انہوں نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر کیا دیا ہے. اور جو ہماری عدلیہ ہے اس کا تو سارے دیکھتے ہیں کہ رینکنگ میں کہاں پہ آئی ہے. ہماری پولیس ہے, ہمارے عسکری ادارے ہیں, تو ان کو سارے اپنی کریڈیبلٹی کو ایک دفعہ ضرور دیکھنا چاہیے. میں آئی ڈو بلیو کہ جو یونیورسٹیز کے لوگ ہیں, پروفیسرس ہیں, جو اسکالرس ہیں, ریسرچرس ہیں, ان کو ان موضوعات کے اوپر لازمی بات کرنا چاہیے. ناٹ ایز اے پارٹی آف اینی پولیٹیکل پارٹی بٹ ایز اے پاکستانی, ایک پروفیسر کی لحاظ سے. کیونکہ اگر وہ ہر چیز کا حل نہیں دیں گے, ان کی گفتگو سے کوئی حل نہیں نکلے گا, تو پھر کون حل دے گا. اس لحاظ سے جو ایکڈیمیشنز ہیں ان کو میکسیمم بات کرنی چاہیے. جو بھی پولیٹیکل کرائسس آتا ہے, اس کرائسس یا کانسٹیٹیوشنل کرائسس آتا ہے یا وائلیشن ہوتی ہے, اس کے اوپر ایک بغیر شخصیات کے اوپر بات کیے بغیر اداروں کے لحاظ سے بات کریں, یہ ایکڈیمیشنز کا کام ہے, یہ ہمارے ایجوکیشنسٹوں کا کام ہے. اگر ہم نے اس کو اگنور کیا تو اس کا مطلب ہے آنے والی نسلیں بتائیں گی کہ یہ پروفیسر سے فلاں پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ پولیٹیکل کرائسس کریٹ کیا, فلان جو ہے اس نے اس کو مزید اس کو
بحران کو اضافہ کیا، لیکن ایکڈیمیشین سامنے نہیں آیا. انہوں نے ٹی وی پہ آ کے وی لاگ میں اخبارات میں کوئی حل پیش نہیں کیا. اخبارات میں کون لکھ رہے ہیں؟ صحافی. ٹی وی کے اوپر کون بیٹھے ہیں؟ صحافی یا پولیٹیشنز. ایکڈیمیشین نظر نہیں آتے. ہمارے جتنے بھی یونیورسٹیز کے پروفیسرس ہیں جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس سے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ٹی وی پہ آنا چاہیے. ٹی وی پہ نہیں آ سکتے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. وی لاگ کرنے چاہیے. وی لاگ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ وہ کالم لکھیں، اور جتنے اپنی جو تھیسس ہیں جنہوں نے اس موضوع کے اوپر کروایا ان کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے وی لاگ میں، یا اپنے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کریں کہ وہ ان موضوعات کے بولیں، تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ چلے کہ مہذب زبان میں بھی یہ چیزیں ساری پوائنٹ آؤٹ کیے جا سکیں. ضروری نہیں ہے کہ ان کو کسی کو اریٹیٹ کیا جائے، ٹیز کیا جائے، گالیاں دی جائیں، تانے مینے دیے جائیں. ایک مہذب زبان میں، ڈیسنٹ وے میں یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں جس طرح پوری دنیا میں ہوتی ہیں. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.